ایک سوال جو زبان زدیام ہے اور جس کے بارے میں مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے پاکستانی عرصے دراز سے چمے گویا کر رہے ہیں، وہ ہے کہ کیا پاکستان کی فیصلہ سازی کا مرکز مارگلہ کے پہاڑیوں کے دامن میں واقع اسلام آباد کا شہر ہے، یا پاکستان کے سیاہ و سفید کا فیصلہ کرنے والے اٹلانٹک اوشن کی اس پار واقع امریکہ کے شہر واشنگٹن میں مقیم ہے۔ کیا یہ ایک غلط فہمی، ایک مفروضہ یا خام خیالی ہے، یا بادی النظر میں یہ پاکستان کے مخصوص سیاسی سفر کے حوالے سے ایک مستند اور حقیقت پسندانہ سوچ کی آغاز ہے؟ سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم جب پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو دو عوامل ایسے ہیں جو ہمیں اس معاملے کی تہ تک لے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، پاکستانی ریاست کی امریکہ پر نہ ختم ہونے والا انحصار۔ نمبر دو، امریکہ کی لارجر فارن پالیسی گولز میں پاکستان کی اہمیت۔ یہ دو ایسے پہلو ہیں جو پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعاون کے کسی بھی ڈائمنشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ مثال کے طور پر 50 کی دہائی میں پاکستان کی نومولود ریاست نے انڈیا کے خلاف ایک ڈیٹرنس کے طور پر امریکی سپانسرڈ سیٹو اور سینٹو میں شمولیت اختیار کر لی، حالانکہ ایک ہی ساتھ آزاد ہونے والے ہندوستان نے کسی بھی الائنس کا حصہ بننے سے معذرت کر لی، اور یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب پاکستان اور ہندوستان کی کمپلیٹلی ڈیفرنٹ فارن پالیسی آؤٹ لک نے ان دو پڑوسی ملکوں کی آنے والی تاریخ کا فیصلہ کر لیا۔ ایک طرف ہندوستان خود مختار ملک کے طور پر آگے بڑھا اور پاکستان نے اپنے کم فہمی میں امریکہ کا اتحادی بن کر اپنی سیاسی آزادی قربان کر لی۔ امریکہ کے ساتھ اتحاد صرف ہندوستان کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اندرونی بغاوت، اختلاف رائے اور قوم پرست حلقوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے بھی پاکستانی ریاست کو امریکی گرین سگنل کی ضرورت پڑی۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کے مسئلے کو جس بے رحمانہ طریقے سے ڈیل کیا گیا وہ تلخ یادیں آج بھی تازہ ہے، لیکن اس وقت کے امریکی صدر رچرڈ نکسن کی ان مظالم پر پراسرار خاموشی اسی بات کی غمازی کرتی ہے کہ پاکستان کی فیصلہ سازی کا مرکز واشنگٹن ہی ہے۔ مشرف کے دور حکومت میں بلوچستان کے خلاف ایک بہیمانہ ملٹری آپریشن کیا گیا، لیکن صدر بش کے انتظامیہ کی طرف مکمل خاموشی چھائی رہی۔ موجودہ تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ 8 فروری 2024 کا الیکشن تھا، جس میں انتہائی بے شرمی اور ڈٹائی سے عوام کی رائے پر شب خون مارا گیا، لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن بدستور پاکستان کے اوپر مسلط ٹولے کو شاباش دیتے رہے۔ اب جب امریکہ اتنے سارے احسانات کر رہا ہے تو ٹٹ فار ٹیٹ کے حساب سے وہ کچھ ڈیمانڈ بھی کرے گا، اور وہ ڈیمانڈز ہمیں اس سوال کی طرف لے جاتے ہیں کہ پاکستان کی فیصلہ سازی کا مرکز واشنگٹن کیوں ہے؟ عام طور پر ہیومن رائٹس وائلیشنز کے باعث کسی ملک یا ادارے کے سربراہ کے اوپر پابندیاں لگ سکتی ہے، لیکن جب آپ امریکہ کے یس مین بن جاتے ہیں تو آپ اس قسم کے حالات سے پاک رہتے ہیں۔ لاطینی امریکہ یا مشرق وسطی کے فوجی ڈکٹیٹرز یا تو پھانسی پر چڑھ جاتے ہیں اور یا سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگیاں تمام کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے ڈکٹیٹرز ہمیں انتہائی شاہانہ طرز زندگی اسی امریکی ریاستوں میں گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی مطالعہ پاکستان کی کتابوں کی زینت بن جاتے ہیں۔ آئین کی پامالی ہر ملک میں ایک سنگین جرم تصور کی جاتی ہے، لیکن جب آپ امریکی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک پیج پر رہتے ہیں تو پھر کوئی قباحت نہیں۔ جب آپ IMF اور ورلڈ بینک سے قرضہ لینے کے لیے امریکہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو پھر آپ امریکہ مخالف روس سے دوستی کبھی نہیں کر سکیں گے، اور نہ تو آپ کسی گیس پائپ لائن منصوبے پر کام شروع کر سکیں گے۔ جب آفیسرز کلاس اپنے ٹریننگ کے لیے امریکی ویزا لگنے کی سر توڑ کوششیں کریں گے تو پھر وہی آفیسرز کلاس فیصلہ کرتے وقت بھی واشنگٹن کی طرف ہی دیکھیں گے۔ یہ وہ تمام عوامل ہے جو پاکستانی ریاست اور اس کے آقاؤں نے اپنی بیوقوفی، ڈٹائی اور کم علمی کی وجہ سے تمام پاکستانیوں کو دن رات کی مہنگائی، بے روزگاری اور بدامنی کی صورت میں تحفے کے طور پر پیش کیے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔